بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 25واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، یعنی کاہن وغیرہ کا باب۔ شیخ الاسلام نے پچھلے 2 ابواب میں جادو کا حکم اور جادو کی بعض قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ باب کاہنوں سے متعلق قائم کیا ہے۔ ان ابواب میں وجہ تشابہ یہ ہے کہ جادو اور کہانت شیطانی عمل ہے جو عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس کتاب میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ بیان کیا ہے تو اس کی ضد کفر و شرک اور بدعت و خرافات کو بیان کیا ہے، تاکہ لوگ بد عقیدگی کو جان لیں اور اس سے دور رہیں، اور صحیح عقیدے کو بھی جان لیں تاکہ اسے جڑے رہیں اور اس پر عمل پیرا رہیں۔ کوہان کاہن کی جمع ہے، اور کہانت کاہن کا فعل ہوتا ہے۔ کاہن غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، کھوئی ہوئی چیز کو بتانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو جو شخص غیب کا دعویٰ کرے تو یہ توحید کے منافی ہے۔ کاہن در حقیقت مشرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنات کی عبادت کر کے ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے بعد پوشیدہ اور مخفی باتیں بتا جاتے ہیں۔ قبل از اسلام بنیادی طور پر کاہن وہ ہوتے تھے جن کے متعلق لوگوں کا اعتقاد ہوتا کہ وہ نیک لوگ اور اللہ کے ولی ہیں، اور مستقبل میں زمین پر یا کسی کے ساتھ جو امور پیش آنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کاہنوں سے ڈر کر ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کی اصل حقیقت یوں ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی آپس میں ہونے والے گفتگو سن کر ان کاہنوں اور نجومیوں کو آ کر بتا جاتے، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسا بکثرت ہوتا کہ جنات فرشتوں کی آپس میں ہونے والے گفتگو سن لیتے تھے۔ آسمان میں جو برج بنے ہوئے ہیں ان میں یہ جنات اور شیاطین جا کر کے بیٹھتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سن لیتے تھے، اور کاہنوں کے پاس آ کر جو کچھ سنا ہوتا وہ بتلا جاتے، تو کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کر دیتا، اور ان میں جو بات سچ ہو جاتی تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا کہ دیکھو میں نے یہ بات بیان کی تھی، یہ بات میں نے کہی تھی، دیکھو سچ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر شہاب ثاقب کی صورت میں پہرا بٹھا دیا، تو یہ شیاطین جو آسمان کی خبریں سننے کے لیے جاتے تو شہاب ثاقب ان پر ٹوٹ کر گر جاتے اور انہیں جلا کر خاک کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے شروع میں یہی بات جنوں کے سلسلے میں بیان کی ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ یہ برجوں میں جا کر کے بیٹھتے تھے آسمان کی خبریں سننے کے لیے، تو جب یہ سننے کے لیے جاتے تو شہاب ثاقب ٹوٹ کر ان پر گر جاتا اور انہیں جلا دیتا تھا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی جن فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکا۔ اگر کبھی شاذ و نادر ایسا ہوا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ماں سوا ان کی آپس کی
ہونے والی عام گفتگو ہی سن سکا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنات کے لیے فرشتوں کی گفتگو سننے کے مواقع دوبارہ پیدا ہو گئے، مگر پہلے کی مانند کثرت سے نہیں، کیونکہ مختلف شہاب ثاقب کے ذریعے آسمان کی حفاظت کر دی گئی۔ کاہن کو عراف، رمال اور منجم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بعض امہات المومنین سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا، پھر اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ سمجھ لیا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث میں بعض ازواج مطہرات سے مراد حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جس کی صراحت بعض حدیثوں میں موجود ہے۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لفظ فصدقہ اس کی بات کو سچ سمجھا صحیح مسلم میں نہیں بلکہ مسند احمد میں ہے۔ چونکہ دونوں کی روایت ایک ہی ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اہل علم کے طریقے کے مطابق ایک کے الفاظ کو دوسرے کی جانب منسوب کر دیا، جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح ہیں، من اتی عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو شخص عراف کے پاس آئے اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عراف کے پاس جانا ہی جرم ہے، حرام ہے، اگرچہ ان کی تصدیق نہ کرے۔ جب معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرافین کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تأتihim، تو ان کے پاس ہرگز نہ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے پاس جانے سے بالکل ہی منع کر دیا تھا کہ ہرگز ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ نماز کی عدم قبولیت کی جو بات کہی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے احوال دریافت کرنا، ان کی باتوں کو سچ ماننا، جو کچھ بھی وہ بیان کرے، یہ جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا تو ہو جائے گی، مگر اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس پر ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں، کیونکہ نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کرنے کا گناہ 40 دنوں کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ گناہ اس ثواب کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجومی سے احوال دریافت کرنے والا اس کی باتوں کی تصدیق کرے یا نہ کرے، وہ بہر صورت گنہگار ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں ہے کہ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ جس نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی
تو اس نے دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاہن، جادوگر اور نجومی جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کاہنوں کی تصدیق کرنے والا ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے اس بارے میں 2 روایتیں منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کفر اکبر کا مرتکب ہونے کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا، اور دوسری روایت امام احمد سے یہ ہے کہ اس سے مراد چھوٹا کفر ہے جس سے آدمی دین اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن کفر ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس بارے میں تیسرا قول یہ ہے، جیسے حدیث میں وارد ہے ویسے ہی بیان کر دیا جائے، کفر اکبر اور کفر اصغر کی تحدید نہ کی جائے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ کاہنوں کی تصدیق کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تصدیق ساتھ ہی ساتھ کاہنوں کی تصدیق اکٹھا نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہانت کو باطل قرار دیا اور اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ تو جو شخص اس کی باتوں کی تصدیق کرے اور اسے سچ جانے تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتى کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو پھال نکالے یا پھال نکلوائے، کہانت کرے یا کہانت کرائے، جادو کرے یا جادو کرائے، اور جس کسی نے کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ یہی حدیث امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس میں من اتا کاہنن سے آخر تک کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس حدیث میں لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مذکورہ تمام اعمال حرام ہیں، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اعمال کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ کاہن کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، کیونکہ کاہن کی تصدیق کرنے سے شرک اکبر میں اس کا تعاون پایا جاتا ہے۔ یہ تو اس شخص کے بارے میں وعید ہے جو کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے، رہا خود کاہن تو اس کے متعلق ذکر کیا جا چکا ہے، بیان کیا جا چکا ہے پچھلے ابواب میں کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عراف کے بارے میں امام بغوی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عراف وہ ہے جو علامات کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیزوں کی نشاندہی یا اسی طرح کے دوسرے امور کی معرفت کا دعویٰ کرے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عراف اور کاہن ایک ہی ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو مستقبل میں رونما ہونے والے امور کی خبر دیتا ہے۔ بعض نے کہا جو دل کی بات بتائے وہ کاہن ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن، نجومی اور رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اپنے طریقوں سے بعض امور اور واقعات کی خبر دیتے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں یہ بات
موجود ہے۔ کاہن بات کرتے اور بتاتے وقت یوں اظہار کرتا ہے گویا کہ وہ یہ باتیں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ اس سے سامع دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم جنات سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر کمزور عقیدہ کے لوگ سمجھتے ہیں ان کاہنوں کے پاس خصوص علم اور فن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اس لیے وہ مستقبل کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ تو علم غیب کا دعویٰ باطل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے نبی آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھے کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بئر معونہ میں بھیجے گئے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے اتہام لگایا جن کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو کیا آپ ایسا ہونے دیتے؟ کیا اس سے بچنے کی تدبیر پہلے ہی نہ کر لیتے تاکہ 70 صحابہ نہ شہید ہوتے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت نہ لگائی جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک شہید نہیں ہوتا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے اور ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان مصنف عبد الرزاق میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے۔ اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحث سے معلوم ہوا قرآن پر ایمان اور کاہنوں کی تصدیق یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لیے یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، اس باب میں یہ صراحت بھی ہے کہ کاہنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ کہانت کرنے والے، فال نکلوانے والے اور جادو کروانے والے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حروف ابجد لکھ کر حساب کرنے والوں کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے، اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اس باب میں کاہن اور عراف کے مابین فرق کیا ہے، لہذا کاہن اور عراف کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو کاہنوں کے پاس، عراف کے پاس جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔